اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد فقہ محمد و آل محمد۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی مطہرات کے متعلق، ان میں سے ہماری گفتگو پانی کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے کہ پانی کی کتنی اقسام ہیں، اور مطلقاً ہم نے مطہرات کو بھی بیان کیا ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان مطہرات میں سے جو پہلا ہے وہ پانی ہے۔ پھر ہم نے اقسام بیان کی تھی پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسی ضمن میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو پانی ہے، جسے پانی مطلق کہتے ہیں، مال مطلق یعنی صرف پانی جس پر نام صادق ہے اسے پانی، وہ کیسے پاک کرتا ہے نجس چیز کو؟ کیا ویسے ہی پاک کر دیتا ہے یا اس کے لیے شرطیں ہیں؟ تو علماء مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پانی کے پاک کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شرط فاقد ہوتی ہے تو وہ پانی اس نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ وہ کون کون سی ہے؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پانی مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو۔ مضاف یعنی کسی چیز کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یا کسی چیز کا عرق جسے ہم کہتے ہیں بعید کا عرق جو ہے، یا گلاب کا پانی، خربوزے کا پانی، وہ نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ ہر وہ پانی پاک کرتا ہے جس پر پانی کا نام صادق آتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دھو رہے ہیں اس کے ملنے سے وہ پانی نجاست کی وجہ سے مضاف نہ ہو جائے۔ اگر اس کے ملنے سے مضاف ہو گیا تو وہ پانی اسے پاک نہیں کرے گا۔ تیسری شرط کہ خود پانی پاک ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب اس کو پانی کو اس نجس چیز پر ڈالا گیا ہے، جب پاک کیا ہے، تو اس نجس چیز میں جو نجاست کی وجہ سے نجس ہوا ہے اس میں وہ نجس چیز باقی نہ ہو۔ آپ جتنی دفعہ کر ہے، دریا کا پانی، نہر کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، اس کے ساتھ اسے دھو لیں، لیکن اگر وہ نجس چیز باقی ہے اس میں تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے آخری اور چوتھی کہ جب اسے دھوئیں تو وہ جو چیز ہے نجس، جس کی وجہ سے وہ نجس ہوا تھا، کپڑا یا کوئی اور چیز، جسم کا حصہ، وہ اس پر نہ لگی ہو، وہ باقی نہ ہو دھونے کے بعد۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ پانی جو ہے وہ نجاست کو دور کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں فقہ محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔